رمضان المبارک کے مہینے میں ہم اپنے قرآن کریم کو کیسے بخشیں؟ دیکھیں، جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو ہماری بہنیں بہت ساری ایسی ہوتی ہے جو قرآن کریم کو کئی بار مکمل کرتی ہے اور مکمل کر کے اپنے آبا و اجداد کو بخشتی ہے۔ تو اس کو کیسے بخشیں، آج ہمیں یہ جاننا ہے۔ دیکھیں، رمضان المبارک کے مہینے میں اگر آپ حضرات قرآن کریم پڑھتی ہیں، قرآن کریم مکمل کی ہیں، تو آپ پریشان ہو جاتی ہیں کہ کہاں حافظ صاحب ہیں، کہاں ہمارے امام صاحب ہیں، کہاں ہمارے مولانا صاحب ہیں جس کو لائیں اور اس سے قرآن کریم کو بخشوائیں۔ پہلی بات۔ دوسری بات، اگر کوئی آ بھی جائے، چاہے حافظ صاحب ہو یا قاری صاحب ہو یا مولانا صاحب ہو، تو جب تک ہم لوگ اس کے آگے میں کھانا، پانی، اگربتی وغیرہ نہیں رکھتے ہیں، جب تک سوچتے ہیں اپنے دل میں کہ ہمارا قرآن کریم بخشا ہی نہیں گیا، تو آج اسے ہم جانیں گے کہ دیکھیں، اگر آپ رمضان میں قرآن کریم پڑھتی ہیں تو اللہ تعالیٰ اور آپ کو پڑھنے کی توفیق دے۔ پڑھنے کے بعد اگر آپ کا مکمل ہو جائے اور آپ کو بخشوانا ہے، تو پہلی بات یہ ہے کہ آپ خود بخود اپنے قرآن کریم کو دوسرے تک پہنچا سکتے ہیں۔ مثال لے لیں کہ آپ نے رمضان المبارک کے مہینے میں قرآن کریم کو پڑھنا شروع کیا اور آپ نے پڑھتے وقت یہ دل میں نیت کر لی کہ میں یہ جو قرآن کریم پڑھتی ہوں یا پڑھتا ہوں تو اس کا ثواب فلاں فلاں کو پہنچے، تو بس آپ کا ثواب پہنچ گیا۔ اور سب سے افضل اور بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ نے نیت تو نہیں کی پر آپ نے قرآن کریم کو مکمل کر لیا۔ مکمل کرنے کے بعد اگر آپ اپنے ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے حمد و ثنا کے بعد درود شریف پڑھیں، درود شریف پڑھنے کے بعد دعا کریں کہ یا اللہ، میں نے جو قرآن کریم پڑھا ہے یا میں نے جو قرآن کریم پڑھی ہوں، اس میں جو بھی جیسی بھی غلطیاں، خامیاں، بے ادبیاں، بے اصولیاں ہو گئی ہو، یا اللہ تو اسے معاف فرما، اور معاف فرما کر اس کا ثواب سب سے پہلے آقا نامدار تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے روح مقدس تک پہنچا۔ اس کے بعد کل المؤمنین، مؤمنات، مسلمین، مسلمات، صالحین، صالحات، صادقین، صادقات، اس دنیا بھر میں جتنے بھی افراد جا چکے ہیں، یا اللہ سبوں کی مغفرت فرما۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں یا اللہ میرے والد کی مغفرت فرما، میری والدہ کی مغفرت فرما، میرے دادا جان کی مغفرت فرما، یعنی جسے بھی آپ چاہتے ہیں بخشوانے کے لیے آپ وہاں تک پہنچا دیں۔ آپ یہیں سے دعا کریں، انشاءاللہ اس تک پہنچ جائے گا۔ اب ہوتا کیا ہے کہ بہت ساری ہماری بہنیں پریشان ہو جاتی ہے کہ اگر ان کو وقت پر کوئی حافظ صاحب، قاری صاحب نہ ملے اور خود سے وہ نہیں بخشوانا چاہتی ہے، تو سوچتی ہے کہ میرا قرآن کریم پڑھنا بیکار ہو گیا۔ تو میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ قرآن کریم پڑھتی ہیں اور وقت پر اس کو نہیں بخشا تو آپ پریشان بالکل بھی نہ ہوا کریں، چونکہ وہ قرآن کریم پڑھنا آپ کے نامہ اعمال میں سیو ہو چکا ہے۔ جس طریقے سے آپ کے فون میں کوئی ویڈیو سیو ہو جاتا ہے، ٹھیک اسی طریقے سے آپ نے جو اعمال کیے، نیک اعمال کیے ہو یا برے اعمال کیے ہو، وہ سارے کے سارے آپ کے نامہ اعمال میں سیو ہو جاتا ہے، اسٹور ہو جاتا ہے۔ تو جب آپ کا دل چاہے تو آپ اس کو کہیں پر بھی ثواب پہنچا سکتے ہیں۔ تو آپ حضرات پریشان بالکل بھی نہ ہوا کریں۔ تو جس طریقے سے میں آپ حضرات کے ساتھ یہ ویڈیو شیئر کیا ہوں، اب آپ لوگ کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس ویڈیو کو آگے سے آگے شیئر کریں۔ دعا کریں اللہ تعالی ہم سبوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔